ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولنے والا خوبصورت لڑکا میرے دل کے گھر میں داخل ہو گیا۔ پہلی نظر میں یوں لگا جیسے صدیوں سے جانتی ہوں۔ پھر ایک دن وقار کی شادی کا سن کر گویا میری دنیا اجڑ گئی۔ برات کے دن نکاح کے منظر نے میری آنکھوں میں مروں مرچیں بھر دیں، مگر ٹھیک 3 ماہ بعد اسی جگہ پر وقار کے ساتھ میرا نکاح پڑھایا جا رہا تھا۔ اگر زندگی کی حقیقتوں کا ذکر کیا جائے تو محبت، نفرت، ہار جیت، پانا کھونا سب چیزیں ہی زندگی کا سچ ہیں۔ ان دنوں ہم بھی زندگی کے ایک تلخ سچ کے ساتھ وقت گزارنے پر مجبور تھے کہ ہمارے والد ہماری ماں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تبھی اولاد کی پرورش ماں کے لیے آزمائش ٹھہری تھی۔ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا دیالو نہ تھا جو ہماری ذمہ داری اٹھاتا۔ مجبوری انسان سے ہر کام کرواتی ہے۔ میری ماں جس نے زندگی میں بہت خوشحالی دیکھی اور کبھی گھر سے قدم نہ نکالا تھا، بالآخر وہ اپنے ایک دور کے رشتہ دار کے گھر پہنچی۔ یہ بھی اس وجہ سے دل میں امید لیے گئیں کہ یہ لوگ باقی رشتہ داروں سے بالکل مختلف ہیں اور ہمدرد دل رکھتے ہیں۔ خالہ نسرین ابا جان کی دور کی کزن تھی۔ انہوں نے امی کو دیکھتے ہی گلے لگا لیا، عزت و احترام سے آؤ بھگت کی۔ وہ تو جانتی تھی کہ جب ابو ہمارے ساتھ رہتے تھے کسی شے کی کمی نہ تھی۔ ان کا اپنا بزنس تھا، پھر خدا جانے کیا ہوا کہ ان کو بزنس میں گھاٹا ہو گیا یا کسی کا ڈر پڑ گیا کہ وہ روپوش ہو گئے۔ ایک دن ایسے گئے پھر نہ لوٹے۔ 2 سال تک میری ماں نے گھر سے قدم نہ نکالا۔ بالآخر جمع پونجی ختم ہو گئی اور ہم پر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، 5ویں اماں تھی۔ آگے مزید کیسے گزارا چلتا؟ بڑے بھائی نے مڈل پاس کیا تھا، آگے پڑھانے کو بھی رقم درکار تھی۔ سو ایسے میں خالہ نسرین والدہ کو اندھیرے میں امید کی کرن نظر آئیں۔ میں بھی ماں کے ساتھ گئی تھی کہ میں ان کی سب سے چھوٹی اولاد تھی۔ والدہ نے دل کڑا کر کے خالہ نسرین کو اپنے حال سے آگاہ کر دیا۔ وہ کچھ رقم بطور امداد دینے لگی تو اماں نے کہا، نہیں بہن، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی مستقل ذریعہ آمدنی درکار ہے تاکہ عزت سے بچے روٹی کھا سکیں۔ انہوں نے پوچھا، زرینہ آپا تم ہی کہو میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ تمہارا لڑکا بھی ابھی چھوٹا ہے، میٹرک بھی پاس نہیں ہے، کس طرح ملازمت کر پائے گا؟ مجھ کو اپنے گھر میں کام دے دو۔ اماں نے کہا، میں صبح آ جاؤں گی، شام تک سارا گھر سنبھال لوں گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو اپا؟ کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہو؟ تم میری بہنوں کے جیسی ہو، کیا اب میں تم کو نوکرانی رکھوں؟ اس میں حرج کیا ہے؟ کام تو مجھے کرنا ہے، تمہارے گھر میں نہ کیا تو کسی اور در جا کر لوں گی، تو غیروں سے تو پھر اپنوں کے پاس کام کرنا کیا برا ہے؟ کم از کم یہاں میری عزت تو ہوگی۔ نسرین خالہ نے کچھ دیر سوچا، بالآخر انہوں نے اماں کی بات کو معقول جان کر ان کو اپنے گھر پر کام کے لیے رکھ لیا۔ اماں نے خالہ کے ہاں نوکری اختیار کر لی۔ میرے بڑے بھائی سے کہا، تم میٹرک کر لو، تمہاری خاطر میں نے کوٹھی کا کام پکڑا ہے۔ میری بڑی بہن مشینی کڑھائی سیکھنے ہنر مند اسکول جانے لگی۔ چھوٹا بھائی 8ویں میں تھا اور بڑا 9ویں میں۔ میں نے 5ویں میں اسکول چھوڑ دیا اور ماں کے ساتھ خالہ نسرین کی کوٹھی جانے لگی، کیونکہ وہ اکیلی نہیں جاتی تھیں۔ خالہ کا گھر کافی دور تھا اور ان کو پیدل جانا ہوتا تھا۔ خالہ نسرین بہت اعلیٰ خاتون تھی، ان کا اخلاق بہترین تھا۔ وہ ہمارے ساتھ اپنوں جیسا ہی سلوک رکھتی اور ماں کا احترام کرتی جیسے بڑی بہنوں کا کیا جاتا ہے۔ اماں نے رفتہ رفتہ ان کے گھر کا سارا کام سنبھال لیا۔ ان کے شوہر غیر تھے لیکن وہ بھی بہت اچھے آدمی تھے، ہماری مالی امداد وقتاً فوقتاً کرتے رہتے تھے۔ جب میرے بھائی شعیب نے میٹرک پاس کر لی تو محلے کے چاچا شبان نے ان کو اپنے بیٹے کے پاس سلائی کڑھائی کا کام سیکھنے کی خاطر اس کی دکان پر بٹھا دیا۔ وقت گزرنے لگا، میرے بھائی نے ہنر سیکھ لیا، اب وہ بھی ایک اچھا درزی بن گیا۔ ٹیلر ماسٹر نے اس کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ وہ اچھی تنخواہ دیتا کیونکہ شعیب بہت عمدہ سلائی کرتا تھا۔ گھر کے حالات کچھ سنبھلنے لگے تو ماں نے کچھ رقم جوڑنا شروع کر دی، کچھ خالہ نسرین نے مدد کی اور میری بہن سائمہ کی شادی ہو گئی۔ ان دنوں میری عمر 12 سال تھی۔ میں ماں کے ساتھ بھی جاتی، وہاں پر خالہ کی بیٹیاں ایمن اور یمنی باجی کو دیکھتی۔ دونوں کا اخلاق اپنی ماں کی طرح بہت اچھا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہنوں کی طرح پیش آتی تھیں۔ ان لوگوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ ایمن باجی اور یمنی باجی کے ساتھ رہ کر گفتگو کے آداب سیکھ گئی تھی۔ انہی کی طرح کا رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا، طریقہ تمیز اور اچھا کھانا بنانا، عمدہ طریقے سے مہمانوں کو پیش کرنا، سبھی وصف سیکھ لیے تھے۔ اب جو مجھے دیکھتا میری تعریف کرتا۔ خاص طور پر میری ایک خالہ جویریہ جو نزدیکی گاؤں میں رہتی تھیں، وہ مجھے بہت پسند کرتی تھیں۔ جب آتی گلے سے لگاتی اور میری بے حد تعریف کرتی۔
ہمارے رشتہ داروں میں کسی کو معلوم نہ تھا کہ اماں کسی کے گھر کام کرتی ہیں۔ وہ یوں بھی بہت کام آتے تھے، کبھی عید بقرعید پر کوئی آتا تو حیران رہ جاتا کہ اس لڑکی کی تو بہت اچھی تربیت ہوئی ہے، طریقہ تمیز اعلیٰ درجے کا ہے۔ تبھی میرے لیے کم عمری سے ہی رشتے آنے لگے۔ مجھ میں کوئی کمی نہ تھی، بس ایک شے کے سوا کہ میری رنگت گوری نہ تھی، جبکہ میرے نقوش خوبصورت تھے۔ رنگت سانولی تھی، اس وجہ سے میں دب جاتی تھی۔ ایک بار اتوار کا دن تھا، اطلاع ملی کہ میری پھپھو جو گاؤں میں رہتی تھیں فوت ہو گئی ہیں۔ امی اتوار کے دن کام پر بھی نہیں جاتی تھیں، لہٰذا انہوں نے فوتگی پر جانے کی تیاری کر لی۔ بولی، سمینہ تم بھی ساتھ چلو، تمہارے بھائی دکان پر ہیں، اکیلی جانے سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ میں ان کے ساتھ گاؤں روانہ ہو گئی۔ 1.5 گھنٹے کا راستہ تھا، ہم تھوڑی سی دشواری سے پہنچ گئے۔ کچھ دیر فوتگی والے گھر میں بیٹھے، امی کا دل گھبرانے لگا۔ قریب ہی خالہ جویریہ کا گھر تھا، وہ بھی وہاں بیٹھی تھیں۔ جب وہ جانے لگی امی سے کہا، میرے ساتھ چلو، تھوڑی دیر آرام کر لینا، شام کو دوبارہ آ جانا۔ امی تو یہی چاہ رہی تھی۔ ہم ان کے گھر کے دروازے پر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ خالہ نے اپنے گھر کا در کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں کے بعد ایک نہایت خوبصورت لڑکا دروازے پر آیا، تھوڑی سی جھجک کے ساتھ ہم کو سلام کیا اور جانے کا راستہ دیا۔ گھر کے اندر داخل ہوئے تو باقی افراد نے بھی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ اس خالہ کے گھر میں پہلی مرتبہ آئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ دروازہ کھولنے والا ان کا چھوٹا بیٹا وقار ہے۔ وقار کو دیکھ کر مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میرے دل نے اس کی طرف کشش محسوس کی، یوں جیسے میں اس کو برسوں سے جانتی ہوں۔ خالہ کی دونوں بہویں بھی بہت اچھے اخلاق کی تھیں۔ انہوں نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگیں۔ ہم نے کھانا کھایا، لیکن میرا دھیان کھانے سے بڑھ کر اس کمرے کی طرف تھا جہاں خالہ کا بیٹا وقار گیا تھا۔ خالہ کا گھر بہت اچھا تھا، جس میں خوشحالی تھی، سکون تھا اور پیار محبت بھرا سلوک تھا۔ سبھی کچھ تو تھا اس چار دیواری کے اندر۔ مجھ کو ان کے گھر کا ماحول اتنا اچھا لگا کہ جی چاہا کہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جاؤں۔ کچھ دیر بعد ہم کو دوبارہ فوتگی والے گھر جانا تھا، لیکن میرا دل وہاں جانے کو نہ چاہ رہا تھا۔ تاہم مجبوری تھی، ابھی جانا تو تھا۔ جی چاہا کہ اس گھر سے جانے سے قبل ایک بار اور وقار کو دیکھوں، مگر یہ خواہش پوری نہ ہوئی کیونکہ وہ باہر ہی نہیں آیا۔ میں جاتے ہوئے اس کا دلکش سراپا آنکھوں میں لیے اس گھر سے نکلی۔ نیلی پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس وہ خوبصورت لڑکا چور دروازے سے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ اس نے میرا چین چرا لیا اور مجھ کو خبر نہ ہوئی۔ اس کے بعد میں اس کو نہ بھول سکی۔ اس واقعہ کو 3 سال گزر گئے۔ پھر ایک دن خالہ ہمارے گھر آئیں۔ مجھے ان کے آنے سے بے حد مسرت ہوئی۔ میں نے ان کی خوب توازے کی، سب کا حال چال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ باقی سب تو ویسے ہی ہیں، بس چھوٹے بیٹے وقار کی رسم منگنی کچھ دنوں میں ادا ہوگی۔ آپ لوگوں نے بھی ہماری خوشی میں شامل ہونا ہے۔ وقار کی منگنی کے بارے میں سن کر میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ میں تو پھر ان کے پاس بیٹھ نہ سکی، اٹھ کر صحن میں چلی گئی۔ آنسو بے ساختہ میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ کافی دیر تک روتی رہی، حیران بھی کہ ایک جھلک ہی تو اس کی دیکھی تھی۔ اس کے ساتھ مجھے کچھ ایسی شدید محبت نہ تھی، کوئی راہ رسم بھی نہ تھی۔ پھر یہ کیا ہوا تھا مجھ کو؟ میں پاگل نہ تھی۔ اب احساس ہوا کہ محبت تو محبت ہوتی ہے، راہ و رسم نہ بھی ہو تو یہ درد تو دیتی ہے۔ خوامخواہ عجیب سی الجھن اور چبھن دل میں اتر کر روح کا حصہ بن گئی۔ جب یہ خیال آتا کہ کچھ دنوں بعد وقار کی منگنی ہے تو سانس رکنے لگتا۔ اس کی منگنی سے ایک دن پہلے امی نے گاؤں ساتھ چلنے کا کہا۔ میں نے انکار کر دیا۔ عجیب سی ویرانی چھائی تھی۔ میں نے کہا، طبیعت ٹھیک نہیں اماں، میں نہیں جاؤں گی، آپ حبیب کے ساتھ چلی جائیں۔ امی چلی گئیں، کچھ کام ذمے لگا گئیں۔ میں نے کوئی کام نہ کیا اور خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی، روتی رہی۔ اگلے دن میری اداسی کو کوٹھی والوں نے بھی محسوس کیا، لیکن کسی کو کیا بتاتی کیوں اداس ہوں۔ امی نے از خود وقار کی منگنی کا حال بتایا کہ کھاتے پیتے گھرانے کی خوبصورت میٹرک پاس لڑکی سے منگنی ہوئی ہے۔ منگنی کا فنکشن بڑا اچھا تھا، وقار بھی بہت خوش لگ رہا تھا۔ ماں کے یہ الفاظ میرے دل میں بھالے کی طرح لگے اور دل ڈوبنے لگا۔ کئی دنوں تک سنبھل نہ سکی۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا میٹرک FA پاس تھا اور کسی فیکٹری میں ملازم تھا۔ بہت اچھی اس کی تنخواہ تھی۔ میں اس کا موازنہ وقار سے کرنے لگی۔ وقار میٹرک پاس تھا لیکن وہ بہت خوبصورت تھا اور کماتا بھی زیادہ تھا۔ میں نے اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جانے کیوں میرا ذہن کسی کے لیے نہیں مان رہا تھا۔ ادھر میں نے رشتے سے انکار کیا، ادھر وقار کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ مجھ کو لگا کہ جیسے میری بدقسمتی میں اضافہ ہو گیا ہے۔
اس کے 15 روز بعد شادی تھی۔ مجھے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی شادی پر امی کو جانا ہی تھا۔ میرا جانے کا پروگرام نہیں تھا، لیکن میرا وقار کو دیکھنے کو جی چاہ رہا تھا۔ سوچا کہ صرف ایک مرتبہ اس خوش قسمت لڑکی کو بھی دیکھوں جو اس کی دلہن بننے جا رہی ہے۔ میں بھی امی کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ گاؤں میں قدم رکھتے ہی میری بے قلی میں اضافہ ہو گیا۔ وقار کو دیکھا، لگا کہ یہ تو پہلے سے بھی نکھر گیا ہے۔ اس نے بھی سرسری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے دوبارہ نظر ملانے سے نگاہیں چرائیں۔ چپ چپ سی بیٹھی رہی، اور لڑکیاں تو ہنس بول رہی تھی، مگر میں انجان بنی رہی۔ برات کے دن جب نکاح کے بعد وقار اور اس کی دلہن کو بٹھا کر رسموں کا آغاز کیا گیا تو میری آنکھوں میں گویا منو مرچیں بھر گئی ہوں۔ گہرے رنگ کے پینٹ کوٹ میں وقار اور سرخ رنگ کے لہنگے میں اس کی زندگی کی ساتھی دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس کی بیوی کا رنگ بہت ہی گورا تھا۔ مجھ کو عجیب طرح کے احساس نے گھیر لیا۔ جو دکھ ملا، احساس کمتری جیسا ہی تھا۔ جیسے تیسے شادی اختتام پذیر ہوئی اور ہم نے جانے کا سامان باندھا، لیکن میرے قدموں میں کسی نے زنجیر ڈال دی ہو۔ جیسے قدم اٹھتے نہ تھے، مگر میرا اپنا دل بس میں نہ تھا۔ عجیب کشش تھی، ایک جکڑن تھی، اس گھر میں، اس گاؤں میں، ان گلیوں میں، لیکن واپس تو آنا ہی تھا۔ دل سے وقار کا خیال کبھی اوجل نہ ہوا۔ لاکھ چاہا پھر بھی نہیں۔ گھر آ کر میرا دل نہیں لگا۔ 3 ماہ گزر گئے۔ ایک دن پھوپھو آئی تو امی نے ان سے کہا، جو رشتہ آتا ہے انکار کر دیتی ہے۔ اب میں نے رشتہ طے کر دیا ہے، یہ مانے نہ مانے شادی کرنا ہوگی۔ میں کب تک اس کو گھر بٹھائے رکھوں گی؟ تم اس کو سمجھا کر جانا، اب میں انکار نہ سنوں گی۔ یہ سن کر میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ خوب روئی، پھر خود دل کو سمجھایا کہ تیری ماں ہے، بیوہ ہے، اچھے خاندان سے ہو کر بھی تمہاری خاطر دوسروں کے گھروں میں برتن مانجتی ہے۔ شرم کرو۔ وقار کی شادی ہونا تھی، ہو گئی۔ اس نے کب تم کو چاہا ہے؟ عقل کے ناخن اب نہ لیے تو پھر لوگ ہی تم کو سمجھانے آئیں گے۔ چپ ہو رہی، نہ تو یہ پوچھا کہ کہاں رشتہ کیا ہے، کس سے کیا ہے، اور نہ دلہا دیکھنے کی آرزو کی۔ ماں سے کہہ دیا کہ جہاں اور جس سے شادی کرنی ہے کر دو، مجھ سے کچھ مت پوچھنا۔ چند دن کے بعد میں نے سنا کہ لڑکے کی ماں آئے گی۔ 2 عورتوں کے ساتھ خالہ جویریہ آ گئیں۔ میں سمجھی ان عورتوں میں سے کسی کے لڑکے سے رشتہ طے ہوا، شاید خالہ کے ذریعے یہ رشتہ ہوا ہوگا تو ہی ساتھ آئی ہیں، ورنہ ان کے بیٹے کی شادی تو 3-4 ماہ قبل ہو چکی تھی۔ جب مہندی کی چیزیں لائے تب بھی خالہ آگے۔ پھر ان عورتوں کی باتوں سے پتہ چلا کہ ان کے لڑکے کی 2 ماہ قبل طلاق بھی ہو گئی۔ یہ کیا؟ میں حیرت کے سمندر میں غوطے لگانے لگی کہ کیا چند دنوں بعد بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ اس کے بعد کیا باتیں ہوئیں، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میں وہاں ہو کر بھی ماں نہیں تھی۔ واقعی 3 دنوں کے اندر میری مہندی پھر رخصتی بھی ہو گئی، اسی وقار کے ساتھ جس سے میرے دل کی گرہ بندی تھی۔ سسرال آ کر پتہ چلا کہ اس کی بیوی اچھی لڑکی نہ تھی۔ اس کے والد نے زیادہ حق مہر لکھوایا۔ اس روز بھی انبن ہوئی تھی۔ آتے ہی لڑکی نے گڑبڑ شروع کر دی، اپنے گھر والوں کو غلط شکایتیں کی، وہ بھی بھڑک گئے اور ہر طرح کے الزامات شروع کر دیے۔ گھر میں خوب رولا ڈالا اور بگڑ کر چلی گئی۔ اس کے والدین نے طلاق کا مطالبہ کر دیا، معاملہ کورٹ تک لے گئے اور وقار کو طلاق دیتے ہی بنی۔ حق مہر کی بڑی رقم کی خاطر اس بد نصیب لڑکی کا گھر اجڑ گیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ کون خوش قسمت ہے اور کون بد قسمت۔ یقیناً وہی بد قسمت تھی کہ جس کے والدین نے بھی سمجھداری سے کام نہ لیا، وہ بھی ماں باپ کے پیچھے اپنے اچھے بھلے گھر کو ٹھوکر مار کر چلی گئی۔ وقار کی دوبارہ شادی کا سلسلہ چلا تو جویریہ خالہ کو میں یاد آ گئی۔ وقار سے مشورہ کیا تو اس نے ان کی رائے سے اتفاق کیا۔ یوں مجھ کو میری مراد مل گئی۔ ہم دونوں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارے 2 بچے ہیں، مگر میں اس لڑکی کا گھر اجاڑنے کی ذمہ دار نہیں، لیکن اللہ نے میری خوشی کو پورا کرنا تھا، سو یہ انجانی راحت مجھ کو ملی۔ سچ ہے، دل سے نکلی دعا اور کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو اس طرح پوری ہو جاتی ہیں کہ یقین نہیں آتا۔ ہمارے معاشرے میں جنم لیتی ایسی ہی رنگین و سنگین سٹوریاں پڑھنے اور سننے کے لیے ہمارے اس چینل گڈ سٹوری کو ابھی سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو بھی ہماری پوسٹ کی گئی تازہ سٹوریاں براہ راست ملتی رہیں گی اور آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ شکریہ۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ